پیارے بچوں، آداب۔ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس لاک ڈاؤن کے کٹھن دور میں ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اس کوشش کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یہ کارآمد ثابت ہوگا جہاں کہ ہم جو ہے وہ کلاس کی پڑھائی سے محروم ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ پہنچانے کی۔ تو بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ عبدالخالق کی حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پہ روشنی ڈالنا ہے۔ مولوی عبدالخالق، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، اتر پردیش ضلع میرٹھ، جو اب باپور ضلع ہے، کہ ایک گاؤں، ایک شہر باپور میں 20 اپریل 1870 میں پیدا ہوئی۔ اس لیے اردو دکنی، فارسی اور عربی زبانوں سے وابستگی کی۔ بابا اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہدائیوں میں سے تھے جنہوں نے زبان کی خدمت میں ساری زندگی وقف کر دی۔ 1894 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے BA کی ڈگری حاصل کی، جہاں وہ اس وقت کے کچھ آنے والے سیاستدانوں، اسکالرز کی صحبت میں تھے، جن میں شبلی نعمانی، تھامس واکر ارنولڈ، بابو مکھرجی، محسن الملک، سید احمد خان، سید محمود، راس مسعود شامل تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے بعد مولوی عبدالحق حیدرآباد دکن چلے گئے اور اردو سیکھنے، درس و تدریس، ترجمے اور اپ گریڈ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ سر سید احمد خان کی طرح مولوی عبدالحق بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی اور شناخت پر ایک بڑے ثقافتی اور سیاسی اثر رسوخ کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے علی گڑھ میں انجمن تحقیق اردو کی بنیاد 1903 میں رکھی۔ ارنولڈ اس کے پہلے صدر اور شبلی نعمانی پہلے سیکرٹری بن گئے۔ مولوی عبدالحق نے برٹش راج کے تحت ہندوستانی سول سروس میں شمولیت اختیار کی اور مرکزی وسطی میں اورنگ آباد میں اسکولوں کا صوبائی انسپکٹر مقرر ہونے سے پہلے دہلی میں محکمہ داخلہ میں چیف مترجم کی حیثیت سے کام کیا۔ اس سال آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا
سیکرٹری مقرر کیا گیا، جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے مسلم معاشرے میں تعلیم اور دانشوریت کے فروغ کے لیے 1986 میں رکھی تھی۔ وہ عثمانیہ کالج اورنگزیب کے پرنسپل بنے اور 1930 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ تعلیمی اور سیاسی سرگرمیاں 1977 میں نظام عثمان علی کے ذریعے عثمانیہ یونیورسٹی کے قائم کے بعد حیدرآباد ریاست کے آصف جاہ چھٹواں مولوی حق یونیورسٹی کے درس و تدریس اور مدد کے لیے حیدرآباد ریاست منتقل ہو گئے۔ یونیورسٹی میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے اور حق کے اثر و رسوخ سے یہ ادارہ اردو اور فارسی ادب کا سرپرست بن گیا۔ اس شعبے کے چیئرمین اردو کی فیکلٹی کے طور پر مقرر ہوئے۔ مولوی عبدالحق حیدرآباد کی فکری زندگی میں ایک ادبی نقاد اور منصف کی حیثیت سے سامنے آئے۔ انہوں نے اردو کی شاعری کی نثروں کے لسانیات، اسلام، تاریخ، سیاست اور فلسفے کے مضمون شائع کیے۔ حق ایک ایسے علمی نقاد تھے جنہوں نے جدید اردو قوموں پر تنقید کی اور اپنے طلباء کی ادبی مہارت اور اردو کی تاریخ کو فروغ دینے کی ترغیب دی۔ 1930 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد حق نے جامعہ اور مستند انگریزی کی تالیف اور تدوین کا کام کیا۔ اردو لغت جو آج بھی مشہور لغت ہے، مولوی عبدالحق دانشوروں کی ایک مسلم سماجی و سیاسی جماعت انجمن حیات اسلام میں بھی سرگرم تھا۔ انہوں نے انجمن ترقی اردو برائے ترقی کی تنظیم کی بھی قیادت کی تھی، جس کی بنیاد 1903 میں اردو دانشوروں اور طلباء کے ایک پروگرام کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر دانشورانہ مضامین پر فوکس کرتے ہوئے بعد میں 1930 میں ہندی کو قومی طور پر استعمال کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی قوم پرستوں کی ایک مہم کے خلاف مولوی عبدالحق نے پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ کے گروپ کی قیادت کی گئی۔ برطانوی ہندوستانی زبان کی حق ہندوستانی رہنما مہاتما گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس کے نقاد بن گئے اور محمد علی جناح کی زیر قیادت آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آزادی کے وقت ہند اور پاکستان بٹوارے کے وقت وہ پاکستان ہجرت کر گئے۔ بیماریوں اور صحت کی ناکامی کے باوجود حق نے تمام تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ایک میڈیم کے طور پر
اردو کے فعال استعمال کو فروغ دیا۔ انہوں نے کراچی، پاکستان میں اردو کالج کے قیام کی طرف زور دیا۔ دونوں بطور اپنانا تعلیمی اداروں میں تمام مضامین کے لیے تدریس کا ایک ذریعہ، اور 1959 میں قومی اردو کانفرنس کا انعقاد کرانے کے لیے کام کیا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا مولوی عبدالحق طویل عرصے کے بعد 16 اگست 1961 کو کراچی میں انتقال ہو گیا۔ اردو ادب کی ترقی اور ترجیح میں مولوی عبدالحق کی کامیابی میں ان کے لیے انہیں باضابطہ طور پر باب اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصنیفات میں انگریزی لغت، چاند، بام آثار، مکتوبت، بغدادی مت، توقیدات، ای اردو اور دبیچۂ داستان، رانی کا کیتی وغیرہ شامل ہیں۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، زبان دان، قواعد دان، سونے نگار، لغت نویس اور حسب طرز انشاء پرواز تھے۔ حالی کا زیادہ اثر ان کی تحریروں پر ہے۔ مولوی عبدالحق کی لگن زندگی بھر اردو زبان کے لیے رہی۔ انگریزی اردو کا ایک معیاری لغت مرتب کرنا اردو زبان کی قواعد کا کام حق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قدیم کتابوں کی تالیف کرنا، تدوین کرنا، تربیت اور ارشاد کا کام ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے پوری عمر جاں فشانی سے کام کیا۔ ماہر لغت نگاری اور انشاء پرواز تھے۔ اردو کا ادب کی خدمت میں انہوں نے ساری زندگی صرف کر دی۔ ہندوستان کے بٹوارے ہونے پر وہ پاکستان کراچی چلے گئے۔ اردو پاکستان کی سرکاری دفتری زبان بنانے کے لیے بڑے کوشاں رہے اور اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خواب ان کا پورا نہ ہوا۔ تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہوا۔ فی الحقیقت اردو کے وہ بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر ان کو بابا اردو کا لقب ملا۔ ان کی ادبی اسالیب صاف، سادہ اور دلکش ہیں۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیانہ اکرام کا کام، افکاری حالت میں مقدمہ،
خطبات میں عبدالحق چند اہم شخصیات میں شامل ہے۔ تو بچوں، یہ رہا مختصر حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا خلاصہ مولوی حق کے۔ شکریہ اور آداب۔